ایمان والے کے لیے دنیا میں جاب ہی جاب ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے سارے انٹرٹینمنٹ کے سامان ہیں۔ یہاں مرنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر، اور یہاں بھی اللہ کے تفریح کا سامان رکھا ہے، اور وہاں اصلی، یہاں کھانے کی تفریح ہے، اصل وہاں ہے، پینے کی تفریح ہے، اصل وہاں ہے، شادی کی ایک خوبصورتی ہے، اصل وہاں ہے، محبت کی ایک شکل ہے، اصل وہاں ہے، لباس کی ایک شکل ہے، اصل وہاں ہے، زیورات کی ایک شکل ہے، اصل وہاں ہے، گھروں کی ایک شکل ہے، اصل وہاں ہے۔ لیکن میری بہنوں، ایک چیز جنت میں نہیں ملے گی، جنت میں نہیں ملے گی، تو یہی لے لو، وہ ہے اپنے اللہ کی محبت میں اپنے جذبے قربان کرو، اس کی محبت میں سجدے کر، اس کی محبت میں سخاوت کر، اس کی محبت میں سر دھڑ کی بازی لگا، اس کی محبت میں جان کے سودے کرنا، اس کی محبت میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا، اس کی محبت میں اپنی خواہشات پر چھری چلانا، اس کی محبت میں اپنے جذبات و احساسات کو اپنے سینے میں دبا دینا، اپنے سینوں کو، اپنے جذبوں کا قبرستان بنا دینا۔ یہ دولت جنت میں نہیں ملے گی۔ کروڑوں سال گزر جائیں گے، ایک آنسو ٹپکانا چاہو گے نہیں ٹپکے گا، کروڑوں سال چاہو گے رونا چاہے کہ میں اللہ کی محبت میں رونا چاہتا ہوں، نہیں آئے گا آنسو، چونکہ اللہ نے اس کو خوشی کی جگہ بنا، اور اللہ تمہیں مل چکا ہے، چونکہ تمہیں دیدار کرا رہا ہے، تم سے بات ہو رہی۔ اللہ جنت میں ہر جمعے اپنا دیدار کرائے گا، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن جنت الفردوس والوں کو صبح بھی ہوگا، شام بھی ہوگا، صبح بھی ہوگا، شام بھی ہوگا۔ جنت الفردوس والے دن میں 2 دفعہ صبح شام، اور میرے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ایک دولت نہیں ملے گی، وہ اللہ کی تڑپ، وہ اللہ کی طلب، وہ اللہ کی محبت کا آنسو، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں پہ پاؤں رکھنا، اپنے جذبوں کو ذبح کرنا، اپنی خواہشات کو اپنے سینوں میں دبا دینا، اللہ کے لیے ذلت برداشت کرنا، اللہ کے لیے مشقت برداشت کرنا، اللہ کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تڑپنا رونا، اللہ کے لیے نیند قربان کرنا، اللہ کے لیے 20-20 گھنٹے کے روزے رکھنا اور بھوکے پیاسے رہنا۔ یہ لذت جنت میں کہاں ملے گی؟ ہر لذت ہے پر یہ نہیں ملے، یہ سودا نہیں ملے گا، برمنگھم میں ملے گا، وہاں نہیں ملے گا۔ جب اللہ دیدار کروائیں گے، اللہ دیدار کروائیں گے تو سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ہم تو آپ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ ہمیں ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے، ایک سجدہ تجھے کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ختم، سجدے ختم ہو گئے، وہ برمنگھم میں تھے، اب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور میزبان سے کام نہیں لیا جاتا، بس جاؤ موج کرو، موج کرو۔ بھائیو، یہ کھانے پینے کی لذت میں گم نہ ہو جاؤ، یہ بھی بچوں کی لذت میں گم نہ ہو جاؤ، یا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ایک کلچر چلا ہوا ہے، اس لذت میں گم نہ ہو جاؤ۔ یہ سب دھوکے کے سامان ہیں۔ وہ لذت ڈھونڈو جو آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک نشے میں ڈال۔ میرے رب کی قسم، اللہ کی محبت کا ایک لمحہ کروڑوں لذتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے تڑپنا، اندر میں خواہشیں اٹھ رہی ہیں، پورا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہ اللہ نے روکا، میں نے کہا میں کیا بتاؤں اس میں کیا لذت ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میرے اللہ کو پسند نہیں، میرا اللہ نہیں چاہتا، میرا اللہ نہیں چاہتا، میرے اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑی ہستی گزرے، پہلے مجدد اس صدی کے پہلے مجدد تھے۔ جب وہ شہزادے تھے تو 100 اونٹوں پہ ان کا سامان لادا جاتا تھا، 100 اونٹوں پر، جب وہ سفر کرتے تھے نا 100 اونٹوں پر۔ ایران کا بادشاہ کسرا جب سفر کرتا تھا 10,000 اونٹوں پہ اس کا سامان ہوتا تھا، ایک بندے کا سامان 10,000۔
اور جب وہ خلیفہ بن گیا کہنے گئے لوگوں سب سے بڑا منصب مجھے مل گیا ہے، اب تم دیکھنا میں اس سے اپنے اللہ کو پاؤں گا، جنت کو، میں اپنے اللہ کو راضی کروں۔ جب وہ گورنر تھے تو اپنے نوکر سے کہا، جب وہ امیر المومنین تھے تو انہوں نے نوکر سے کہا جب چادر خرید کے لاؤ۔ وہ چادر خرید کے لایا، کہنے لگے نرم ہے واپس کرو، نہیں چاہیے۔ وہ رونے لگا کہ کیوں روئے ہو؟ کہا جب آپ شہزادے تھے تو میں نے آپ نے مجھے 600 درہم دیے تھے، 600، کہا تھا جاؤ میرے لیے چادر لے کر آؤ۔ میں چادر لایا تو آپ نے ہاتھ لگا کر کہا تھا یہ تو بہت سخت ہے، کھردری ہے، واپس کرو۔ اور آج میں 6 روپے کی چادر لایا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں نرم ہے، واپس کرو۔ یہ تبدیلی ہے، تبدیلی بتا دو، تبدیلی ہے۔ جب وہ گورنر تھے تو ان کی چال کا بانک پن، جدھر سے گزرتے تھے خوشبو پھیل جاتے تھے، اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں لگاتے تھے۔ اور جب وہ خلیفہ بنے اور انتقال کا وقت تھا، بیمار تھے، تو ان کے سالے نے اپنی بہن سے کہا امیر المومنین کے کپڑے تو تبدیل کرا دے، میلے ہو گئے، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، کہیں کرا دیتے۔ اگلے دن آئے تو پھر وہی کپڑے، تو انہیں اپنی بہن سے کہا کپڑے نہیں بدلوائے، تو وہ رونے لگی، کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، جوڑا ہی ایک ہے، کہاں سے بدلوائے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اسے ٹوٹنے دو، اسے بچاؤ نہیں، اسے ٹوٹنے دو، اس کے ٹوٹنے میں بڑی لذت ہے، اللہ کی قسم۔ لذتوں کو پورا کرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو اس کو اللہ پر توڑ دینے میں لذت ہے۔ اللہ چونکہ خوشی کا احساس تو اللہ دیتا ہے، لذتوں کا احساس تو اللہ دیتا ہے، اوپر سے سسٹم ہے۔ جب تم اللہ کے لیے اپنے دل کو ٹوٹتا دیکھتے ہو، بکھرتا دیکھتے ہو، اپنے آپ کو جھکتا دیکھتے ہو، اپنے آپ کو ذلیل ہوتا دیکھتے ہو، اور نسبت اللہ ہے، اللہ ہائے 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 ہائے، تمہیں جنت کے مزے دنیا میں دلا دے گا، تم ایک نشے میں ہو گئے۔ 7 سمندر شراب پی لو تو وہ نشہ نہیں ہوگا، جو رب کی محبت کی شراب پیو گے تو جو اس کا نشہ ہوگا۔ خواہشات کے ٹوٹنے میں، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں، نسبت اللہ کی، نسبت اللہ کی۔ تو رونے لگی کہ کپڑے کہاں سے بدلوں، جوڑا ہی ایک ہے، 100 جوڑوں پہ سامان لادنے والا ایک جوڑے میں دنیا سے جا رہا ہے۔ جب وہ شہزادے تھے تو ان کے دسترخوان پر ایک بہار ہوتی تھی، اور جب وہ خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، تو گھر آئے تو ان کی بیٹیوں نے ایسے منہ پہ کپڑا رکھا تھا، منہ پہ کپڑا رکھا ہوا تھا، جب بات کرتے تو یوں کرتے، دوپٹہ آگے کرتے، تو کہنے لگے بیٹیوں سے کیا بات ہے، یہ کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے چہرے پہ، دوپٹہ کیوں منہ پہ رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی نوکر خادمہ وہ رونے لگی، امیر المومنین ساری دنیا کے گھر تو نے بھر دیے، آج تیری بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی، اس کی بدبو ہے، کچے پیاز کی منہ میں بدبو ہے، اور آپ کو بدبو سے نفرت ہے، اس لیے وہ منہ پہ کپڑا رکھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا کو تکلیف نہ ہو۔ تو عمر بن عبدالعزیز، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پھس پہ پھٹ پڑے، اتنا روئے کہ ہچکیاں لگی۔ بچیوں کا غم زیادہ ہوتا ہے بچوں کی نسبت، کہ میری بچیوں تمہارا باپ ہمیں بہت اعلیٰ کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھے اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اسے ٹوٹنے دو، حلال سے روکا نہیں اس نے،
اس کی شریعت کے اندر اپنی خواہشات بھی پوری کرو، جذبے بھی پورے کرو، لیکن اس کی شریعت سے باہر قدم جائے واپس آ جاؤ۔ نظریں اٹھنے لگے شکر، ہاتھ بڑھنے تو پاؤں اٹھنے لگے پھیر دو، جذبے مچلنے لگے اپنے سینے کو قبرستان بنا دو اپنے جذبوں کا۔ دیکھو اللہ تمہاری زندگی میں کیسی بہار لاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی پہ چلیں گے تو مزے کریں گے، نہیں نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ یہ سارا معاشرہ مرضی پہ تو چلنے والا ہے، کتنا دکھی معاشرہ ہے، آہوں اور چیخوں سے کائنات گونج رہی ہے۔ اس اللہ کے لیے اپنے جذبے قربان کرنا سیکھو، اس اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو اپنے سینوں میں دفن کرنا سیکھو، اس اللہ کے لیے ذلیل ہونا سیکھو، پھر مزے دیکھ لیں کیا نشہ ہے اس کا، کیا مزہ ہے اس کا۔ اب خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جا رہا ہے، قتل، موت سامنے ہے، موت دیکھ کر لوگوں کو کلمہ یاد نہیں رہتا، شاعری کون کرے؟ اور 40 آدمیوں کے ہاتھ میں نیزے ہیں، 40، اور خبیب کو یوں کھجور کے تنے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور 40 آدمی نیزے لے کے یوں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ایسے وقت میں بڑوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور وہ اس وقت جب نیزے یوں ہیں اور وہ کھجور پر یوں لٹکے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ شعر کہہ رہے تھے، دماغ اتنا پرسکون تھا۔ میرا ایک دوست شاعر ریمنڈ آیا جماعت میں نے کہا کوئی شعر ہی سنا دو، کہ شعر کے لیے سکون چاہیے، یہاں سکون کہاں ہے، بیان ہو رہے تھے، تعلیم ہو رہی، گشت ہو۔ تو میں اس کو خبیب سے جوڑتا ہوں کہ ایک شخص کے آگے 40 نیزے لے کر لوگ کھڑے اور یوں لٹکا ہوا ہے، اور خوفناک موت ہے، نیزوں سے اس کے جسم کو چھلنی کرنا ہے، چھلنی کرنا، یہ نہیں کہ سر اڑا کے ختم کر دینا، ایک وار سے ختم ہوگی زندگی، نہیں، یوں مسلسل نیزوں سے اس کو چھلنی کر کے مارنا ہے۔ اور وہ اتنے مزے میں ہے کہ ان کو دیکھ کر کہہ رہا ہے لقد جمع الاحزاب حولی وقلبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وكلهم مبدي العداوة جاهدوا لأني أنا في وفاق بمضيعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد حملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ولفعي فلست بمبدل للعدو تقشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد آصمت معي۔ اتنی بڑی شاعری نیزوں کو دیکھ کر، اللہ بیچ میں کون ہے؟ اللہ۔ اس موت کو کس نے مزیدار بنایا؟ اللہ کے بعد، کہ یہ کیوں مارے جا رہے، کیا جرم تھا؟ ایمان۔ پکڑے گئے تھے، مکے والوں نے پکڑ کر کہا اگر تو کفر کا کلمہ پڑھے تو آ جا، تو اس پر انہوں نے یہ شعر کہے تھے، تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو، موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے آسان ہے، اور تم میرے آنکھوں کے آنسوں سے سوچ رہے ہو کہ موت سے ڈر گیا ہوں، نہیں، موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کو تو گلے لگا رہا ہوں، جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ جو اللہ کے نام پہ مر رہا ہے وہ یوں رو رہا ہے، تو سانو پتہ ہی وہ نے سارا دن کی کرنا ہے، ساری رات کی کرنے ہیں۔ اے میرے رب، ابھی میرے ٹکڑے ہونے والے ہیں، مجھے صبر دینا، کوئی میرے منہ سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جو میرے صبر کے خلاف ہو، اور یہ سب کٹھے ہیں مجھے مارنے کے لیے، اور سب اپنے دشمنی کو ظاہر کر رہے ہیں، اور میں یا اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میں تو خوش ہوں آج۔ یہ اشعار کا مفہوم سا ہے۔ تو جب وہ نیزے اٹھائے نا انہوں نے، تو ابو سفیان کو خیال آیا، ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، تو ابو سفیان نے کہا ٹھہرو، اس کو قبلے سے ہٹا دو، قبلے سے ہٹا دو۔ تو انہوں نے جب یوں پھیرا، ان کا واہ ابو سفیان، تو کی جانا میرا رب صرف قبلے والے پاس ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ارے میں جدھر منہ کروں گا میرا رب میرے سامنے ہے، مشرق میں دیکھو تو اللہ، مغرب میں دیکھو تو اللہ، شمال میں دیکھو تو اللہ، جنوب میں دیکھو تو اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ،
دائیں بائیں دیکھو تو اللہ، رگ رگ میں دیکھو تو اس کی قدرت، آنکھوں کے نور میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، کانوں کے سننے میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، زبان کے بول میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، خون کی گردش میں دیکھو تو رب کی اللہ کی قدرت، اور بدن کی نقل و حرکت میں دیکھو تو اللہ کی قدرت، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ کی قدرت، خوبصورت بادلوں میں دیکھو تو اللہ کی قدرت، کائنات کا چپا چپا ذرہ ذرہ تو کیا جانتا ہے کہ میرا رب صرف قبلے والے پاس ہے. ارے ما ان ابالی حین اقتل مسلما على ای جنب کان للہ مصرعی فذلك فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلم ممزعی. ابو سفیان جدھر منہ کر کے مجھے ذبح کرو گے میرا رب میرے سامنے، میرا اللہ میرے سامنے، میرا اللہ میرے سامنے، میں اللہ کے لیے مر رہا ہوں. کیا مزہ ہے، لوگ پونڈ کے پیچھے مر رہے ہیں. جب انہوں نے نیزے اٹھائے نا تو کہا اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا. لوگ موت پہ اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں. خبیب کہنے لگے یا اللہ میرا سلام میرے نبی کو پہنچا. ادھر نیزے پار ہوئے اور ادھر جبریل مسجد نبی میں اتر کر کہنے لگے یا رسول اللہ خبیب نے آپ کو سلام پیش کیا، انہیں قریش نے شہید کر دیا. تو آپ نے زور سے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا علیک السلام یا خبیب. خبیب تیرا رسول بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا رسول بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا رسول بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے. یہ لذت جنت میں نہیں ملے گی. اللہ کو بیچ میں لے آؤ، اللہ کو بیچ میں لے آؤ. 3 بر اعظم کا بادشاہ ہو اور بچیاں کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائیں، آسان بات ہے؟ کس چیز نے آسان کیا؟ اللہ نے. 3 بر اعظم کا بادشاہ ہو، شہزادہ تھا تو 100 اونٹوں پہ سامان، اور آج ایک جوڑے میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے. میلہ ہو چکا ہے، یہ کیسے آسان ہوا؟ بیچ میں اللہ آ گیا. عید کا موقع ہے، بچوں نے اماں سے کہا کپڑے لے کر دو، ابا سے کہو کپڑے لے کر دیں، عید آ رہی ہے. 12 بچے بچیاں تھے. اماں نے ابا سے کہا فاطمہ بنت عبد الملک انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت آج تک نہیں پیدا ہوئی. سیاسی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے انسانی تاریخ میں آج تک اتنی بڑی عورت نہیں پیدا ہوئی. یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی. اس کا دادا بادشاہ مرا، اس کا باپ بادشاہ مرا، اس کے 4 بھائی بادشاہ بن کے مرے، اس کا خامن بادشاہ بن کے مرا. باپ، دادا 2، 4 بھائی 6، خامن 7 طرح سے اس عورت نے حکمرانی اور راج کیا. یہ ایسا آج تک کسی خاتون کے ساتھ نہیں تھا. انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے لے کر. تو بیگم سوچ میں پڑ گئی. ماں کو بچوں کا زیادہ فکر ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی آپ تنخواہ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے لے لیتی ہوں اور چولہا روٹی یہ میں مزدوری کر لوں گی گھر بیٹھے اور میں اپنا کر لوں گی آپ سے مطالبہ. ہم کہا ہاں ٹھیک. تو آپ تشریف لائے اور اپنے خزانچی کو بلایا، وزیر خزانہ مزاحم آپ کا وقت نوکر. کہنے لگے بھائی اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے لینے. اس نے کہا امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. تنخواہ تو تبھی حلال ہوگی جب 1 مہینہ کام بھی کرو گے. تو ایسے چپ ہوئے کہ سر جھکا دیا. ایک پل نہیں لکھ کے دے سکتا، 1 مہینہ کیسے لکھوں. گھر آ کر فرمایا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو میں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. یہ مزہ جنت میں نہیں پاؤ گے. ارے یہی کر لو. اللہ کو بیچ میں، اس نے مجھے ذلیل کر دیا، آپ بیچ میں اللہ کو لے آؤ. اللہ کی قسم آپ کو ذلت عزت نظر آئے.
اس نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر دیا. آپ بیچ میں اللہ کو لے آؤ, آپ کو بے عزتی عزت نظر آئے گی. اس نے میری ناک کاٹ کے رکھ دی. آپ بیچ میں اللہ کو لے آؤ, آپ کا سر ہمالیہ پہاڑ سے اونچا آپ کو نظر آئے گا. لیکن اللہ کو بیچ میں لاؤ, اللہ یا اللہ کیوں تیرے لیے. جیسے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے نا جنگ موتا کی طرف, تو سارے صحابہ دعا, اللہ آپ سب کو سلامتی صلاح سلامتی صلاح سلامتی صلاح, کہ بھائی میرے لیے دعا نہ کرو, میرے لیے دعا کرو کہ ایک ایسا نیزہ مجھے لگے جو میرے کلیجے کو چیر کے رکھے, میری بوٹی بوٹی کر دے, اور پھر میری قبر سے لوگ گزرتے ہوئے کہیں کہ ہاں یہ ہیں وہ جو اللہ پہ قربان ہوئے تھے. میں واپسی نہیں چاہتا ہوں. اور 4 بیویوں کے خامن تھے, تو مدینے کے مالدار شخصیات میں سے جوان, 50 سال کا جوان, 50 سال سے کم عمر تھے, اور اونٹنی پہ جا رہے ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں. زید بن ارقم پیچھے تھے. اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت 4 بعد الحصائی فشانك انعم وخلاك ذم ولا ارجع الى اهلي ورائي وجاء المسلمون وغادروني بارض الشام مستنهد ثوائي وردت كل ذي نصب قريب الى الرحمن منقطع الاخاء هنالك لا ابالي طلع بعل ولا نخل اسافلها روائي. یہ اپنی اونٹنی سے بات کر رہے ہیں, اونٹنی سے. عرب کی شاعری تو کیا سبحان اللہ, پیدائشی شاعر ہوتے تھے. اپنے اونٹنی سے بات کر رہے ہیں کہ آج میرا تیرے اوپر آخری سفر ہے, آج مجھے خوشی خوشی لے کر چل کہ تو مدینے واپس جائے گی, میں اللہ کے پاس چل. کیا لوگ تھے, کیا لوگ بنائے تھے. اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت 4 بعد الحصائی فشانك انعم وخلاك ذم ولا ارجع الى اهلي ورائي. یہ اونٹنی سے پہلے 2 شعر اونٹنی کے ساتھ, کہ تو مجھے لے جائے اس دفعہ, مزے مزے سے لے جائے, یہ تیرا میرا آخری سفر ہے, تو مدینے جائے گی, میں اللہ کے پاس جاؤں گا, مجھے نہیں واپس جانا. 4 بیویاں بہت, مجھے نہیں واپس جانا. تو زید بن ارقم اونٹنی پر پیچھے تھے, تو رونے لگے. تو ان کو یوں ایسے کونی مار کر کہنے لگے, یا لوکا, ارے کیوں روتے ہو, اس میں کیا پریشانی کی بات ہے کہ مجھے میرا اللہ مل جائے, اسے مدینہ مل جائے, مجھے اور کیا چاہیے, نہیں رونا. تو جنگ اپنے گھمسان پر تھی. 3000 صحابہ تھے اور 1 لاکھ رومن تھے. تو زید شہید ہو گئے جو پہلے امیر بنائے گئے. پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا, وہ شہید ہو گئے. میرے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ 700 میل دور کی جنگ کو یوں دیکھ کے بتا رہے تھے. جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے, آگے بڑھا, قتال کیا, قتل ہوا, جنت میں گئے. ساتھ ہی اپنے آنسو رکھو, جو آپ نے زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا, بیٹا بنایا. جب ان کی شہادت کی خبر گھر پہنچی تو ان کی بچی آئی, دوڑتے اللہ کے نبی سے لپٹ گئی. تو آپ اس سے لپٹ کے آپ بھی وہ روئی تو آپ بھی رونے لگے. تو ساتھ میں عبادہ کہنے لگے, یا رسول اللہ یہ رونا کیسا ہے؟ یہ رونا باپ کا بیٹے کے لیے, حبیب کا حبیب کے لیے. پھر آپ کا جھنڈا جعفر نے اٹھایا, آگے بڑھا. حضرت علی کے بھائی, 3 بھائیاں, تینوں میں 10-10 سال کا فرق, 10-10 سال کا. جعفر 10 سال بعد علی, 10 سال بعد عقیل, یوں فرق. تو جعفر نے جھنڈا اٹھایا, آگے بڑھے. جھنڈے والا ہاتھ کٹا, دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا. وہ ہاتھ کٹا, جھنڈا یوں پکڑ لیا, ان 2 ٹکڑے کر دیا, پورا جسم چھل نہیں تھا. تو جب یہ انہوں نے گھوڑے کو اٹھایا نا, تو ان کو ایک دم خیال آیا, 3 چھوٹے چھوٹے بچے, جوان بیوی, عون عبداللہ محمد, اسما بنت عمیس 21-22 سال کی عمر. جب وہ خیال آیا بچے بیوی, تو ان کو ان کے جی میں آیا کہیں میں بھاگ نہ جاؤں. بیوی بچوں کا خیال آ گیا, تو گھوڑے سے چھلانگ لگے اور اپنے گھوڑے کو قتل کر دیا تاکہ واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے. یا حبذا الجنت وقت, اے میرے رب میں تو تیری ملاقات واسطے آیا. یہ میرے بچے کتوں یاد آ گیا, یہ بیگم کتوں یاد آ گئی, میں تو تیری یاد ہے. یہ مزے جنت میں نہیں پاؤ. ذرا اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو, کس طرح حسین اپنے بچوں سمیت سر کٹوا رہے ہیں, کیسے کربلا والے اپنے سر کٹوا رہے ہیں.
مسکراتے ہوئے ہنستے. ارے تم 20 گھنٹے کے روزے پر پیاس سے پریشان ہوتے ہو، میرے نبی کے گھر نے 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کی. 72 گھنٹے کی پیاس، پانی کا ایک قطرہ منہ میں نہیں گیا اور پیاسے اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے. آج کا مسلمان حرام نہیں چھوڑتا، شراب نہیں چھوڑتا، سود نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا ہے. اپنی تعریف کو آگ لگا دو، اپنے قرآن کو لپیٹ کے کسی کونے میں رکھ دو. یہ نہیں کر سکتے تو اپنی زندگی کی راہیں بدلو، راستے بدلو. یہ راستے وہ نہیں ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں. یا حبذا الجنت وقت راہ، یا میں تو تیرا مشتاق، تیری جنت کا مشتاق. طیبۃ وبارد شرابها، اس کا پانی مجھے بلا رہا ہے، اس کے چشمے مجھے بلا رہے ہیں. آپ نے کہا جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، شہید ہوا، وہ گیا جنت میں. عبداللہ بن رواحہ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، 3 دن سے. تو گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا ہی تھا کہ آواز لگی جعفر شہید ہو گئے. تو اب باری ان کی تھی، تو گوشت کا ٹکڑا یوں پھینک دیا، پورا اندر میں نہیں گیا. تو یہ تو بہت بڑے سردار مالدار تھے، 4 بیویاں بچے تھے، ان کو بھی بیویاں نظر آئیں، باغ نظر آئے. کہنے لگے عبداللہ ایک طرف تیرا اللہ ہے، ایک طرف تیری لذتیں ہیں، بتا کیا کرنا ہے. اندر سے آواز آئی مجھے اللہ چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. پھر بیویوں کو طلاق، ساری بیویوں کو 3 طلاق، سارے باغ اللہ کے نام پہ صدقہ، سارے غلام آزاد. اب بتا اب کدھر جانا ہے؟ اقسمت یا نفس لتنزلن كارهة او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لي اراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة هل انت الا نطفة في شنة. اپنے آپ کو کوسا. اے عبداللہ تجھے تیرے رب کی قسم تجھے آگے ہی بڑھنا ہوگا، تجھے اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں جانا ہی ہوگا. تیرے ساتھی پہنچ گئے، تو بھی پہنچ، تو کیوں پیچھے ہے؟ آپ نے فرمایا جھنڈا عبداللہ کے ہاتھ میں ہے. آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں پہنچ گیا. اللہ کی قسم بہت بڑی انٹرٹینمنٹ بتا رہا ہوں. اللہ کے آج ہمارے لیے تلوار اٹھانا نہیں ہے، آج ہماری تلوار اپنے اوپر ہے کہ اندر میں بے شمار غلط جذبے اٹھ رہے ہیں، بے شمار غلط خواہشات اٹھ رہی ہیں. ان پر تلوار چلاؤ، انہیں اللہ کے لیے ذبح کرنا سیکھو. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عید پڑھائی. عید کے بعد سارے خاندان والے ملنے آئے. بنو امیہ بڑے سردار گزرے، بچے بھی ملنے آئے. سارے سرداران نے اعلیٰ پوشاک کپڑے پہنے ہوئے، بچوں نے وہی پرانے کپڑے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا. کہنے لگے میرے بچوں، آج تمہیں گلہ تو آیا ہوگا اپنے باپ پر. 3 بر اعظم کا بادشاہ ہو رہے، جوڑا کپڑے لے کر نہ دے. آج تمہیں اپنے باپ پہ گلہ تو آیا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے لے کر دے. ان کے ایک بیٹے کا نام تھا عبد الملک، وہ باپ سے بھی آگے تھے 4 قدم، اور باپ سے 1 ہفتہ پہلے فوت ہوئے. اس کے پیچھے حضرت عمر فوت ہوئے. انہوں نے بہت سپورٹ کیا اپنے باپ. وہ کہنے لگے ابا جان، آج ہمارا سر بہت بلند ہے، ہمیں آج فخر ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی، مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. یہ رشوت، یہ جھوٹ، یہ ڈرگ کے کاروبار کس لیے ہیں؟ میں، میرے بچے، میں، میرے بچے، میں، میرے بچے. ارے اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے دلوں میں آ کے بستا ہے. ایک بڑا عجیب و غریب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. بڑے زمانے بعد ایسے اچانک گیا.
اتنی سیرت تو میں بتایا کرتا ہوں. جب یہ شہزادے تھے تو انہیں ایک باندی سے عشق تھا. ان کی بیگم کی باندی تھی تو ان سے عشق تھا. تو بیوی سے کہتے یہ مجھے گفٹ کر دو. باندی سے تو بغیر نکاح کے تعلق رکھا جا سکتا. وہ کہتے میں نہیں کرتا. انہیں پتا تھا یہ اس پر عاشق ہے. میں نہیں دیتی. تو گناہ کا تو خیال ہی نہیں ہو سکتا. تو جب یہ خلیفہ بنے اور ان کی بیگم نے دیکھا کہ انہوں نے ہر شے تج کرتی تو انہوں نے اس لڑکی کو خوبصورت لباس پہنا, پورا فل میک اپ کر کے آئے کہ امیر المومنین میں آپ کو یہ تحفہ پیش کرتی. حضرت عمر نے یوں دیکھا, کہاں سے آئی تھی تو؟ کہا جی عبد الملک بیگم کے والد, ان کے سسر, ان کے حقیقی چچا. کہا جی آپ کے چچا عبد الملک نے کوفے سے مجھے اٹھوایا. تو غلام سے کہا کہ اس کو کوفے پہنچا دیا جائے اس کے مالک کے پاس. وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المومنین, امیر المومنین آپ کا وہ عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ؟ کہ وہ اس وقت پہلے سے بھی زیادہ ہے, لیکن تجھے اللہ پر قربان کر, اپنے عشق کو اللہ پر قربان کر. ارے میرے رب کی قسم, خواہشوں کے پورا ہونے میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کے لیے ان کے ٹوٹنے میں لذت ہے. یہ زندگی کا وہ پہلو, یہ جنت میں نہیں ہوگا. اللہ کے لیے معاف کرنا جنت میں نہیں ہوگا. کوئی زیادتی ہے نہیں تو معاف کیسے کرو گے؟ کوئی ظلم ہے نہیں تو معاف کیسے کرو گے؟ کوئی غریب ہے نہیں تو سخاوت کیسے کرو گے؟ کوئی بیمار ہے نہیں تو حال پوچھنے کیسے جاؤ گے؟ کوئی لڑائی ہے نہیں تو صلح کا اجر کیسے پاؤ گے؟ کوئی نماز ہے نہیں تو سجدوں میں رونا کیسے آئے گا؟ کوئی روزہ ہے نہیں تو بھوک پیاس کی لذت کہاں سے پاؤ گے؟ یمامہ کی جنگ میں حضرت سالم مولا حذیفہ قریش کا جھنڈا اٹھایا تھا, مہاجرین زخمی ہو کے گر گئے. تو زخمیوں کو ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے تو ان کو ہلایا جلایا, آنکھ کھلی, کہا یہ پانی پی لیں, پانی پی لیں. فرمایا میرا روزہ ہے, یہ ڈھال میں پانی رکھ دے, ڈھال میں, اگر زندہ رہا تو افطار کر لوں گا, مر گیا تو اللہ کے پاس جا کے کھا لوں. اور شام سے پہلے پہلے جان نکل گئی. یہ لذت وہاں نہیں ہے. اللہ کے لیے مال لگانا, اللہ کے لیے جذبے قربان کرنا, اللہ کے لیے خواہشات پہ قدم رکھنا, اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا. پورے ہر سال آنا ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ سننے کو آتا ہے لڑائیاں, گھروں میں لڑائیاں, طلاق, لڑائیاں, طلاق, لڑائیاں. ابھی راستے میں آتے آتے ایک فون ایک خاتون کا سن رہا تھا, خامن کی زیادتی, سسرال کی زیادتی, میں الگ ہو گئی ہوں, یہاں حکومت شیلٹر دیتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے بھی, چلو کچھ تو پناہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو عورت لاوارث ہوتی. میں رات کو تراویح پڑھ کے آیا تو جوان بچی اپنے بچے کے ساتھ گھر گاؤں پہنچی, جنگ سے چلی, جنگ سے. آپ کون ہیں؟ کہا جی مجھے پناہ چاہیے, میرا خامن مجھے مارتا ہے اور میں ماں باپ سے کہتی ہوں مجھے طلاق لے دو. وہ کہتے ہیں ہم طلاق ہمارے خاندان میں نہیں ہے, اسی طرح تڑپ کے مرنا ہوگا, طلاق نہیں ہوگی. مجھے بڑا رونا آیا. کہ کیسے ظالم ماں باپ ہیں کہ جو بچی کو تڑپاتے تو ہیں, اس کی جان خلاصی نہیں کرواتے. کہ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ ہمارے بزرگوں میں بھی یہی تھا. ہمارے ذمہ دار بڑے ظالم ہوتے ہیں بیویوں کے حق میں. جو ہمارے بڑے بزرگ تھے ان کی بات کر, قبروں میں چلے گئے سارے. اور ظلم دیروں میں بڑے مہمان نواز, ہنسمکھ, اور گھروں میں بڑے جلات.
تو وہ چھوٹی عمر کی باتیں ہیں، وہ بچی آ کے روتی ماں باپ کے پاس، تو آگے ماں باپ ان کو مارتے، ساڑھے کل طلاق کوئی نہیں ہے، ایویں ہی مرنا ہی تو مر جا، ساڑھے بوئے تھے ہٹ دے نام میں۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں، سب سے بڑا صدقہ بتاؤں؟ کہ جی کیا؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ کے بیٹھ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ۔ تنہم داغ داغ شد انبا کجا کجا نہ، سارا بدن زخموں سے چور ہے، کتنے پھمبے لاؤں ان زخموں پہ رکھنے کے لیے، کتنی ٹیوبیں لاؤں ان زخموں کو بھرنے کے لیے۔ انسانیت کا سارا وجود زخمی ہے، اور زخمی جنات نے نہیں کیا، انسانوں نے انسانوں کو بوٹی بوٹی کر دی۔ میں بیٹی تو میں تیرے ماں باپ سے بات کرنا ہی نہیں کہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، مجھے مار دیں گے۔ میں کہا کہ میرے پاس تو تیرا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، انسانیت سیکھی نہیں، صرف مال کمانا سیکھا ہے، مال کمانا سیکھا ہے۔ انسان نہیں بنے، جانور ہیں، بولنے والے جانور۔ کسی سے معاملہ کیسے کرنا ہے، کسی کا دل کیسے رکھنا ہے، کسی کو معاف کیسے کرنا ہے، بیچ میں اللہ ہوتا تو یاد۔ جب آتا ہوں سب سے زیادہ یہ سننے کو ملتا ہے طلاق لڑائیاں، طلاق لڑائیاں۔ بیچ میں اللہ کو لے آؤ، اللہ کے لیے ذلیل ہونا سیکھ لو، اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھ لو، آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، آپ کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، دل کو صاف کرنا سیکھو۔ کس کے لیے؟ اللہ۔ کس کے لیے؟ اللہ۔ کس کے لیے؟ اللہ۔ اللہ کی قسم ہر کڑوا گھونٹ شہد بن جائے گا، ہر دکھ تمہارے لیے راحت بن جائے گا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ اللہ کو بیچ میں لاؤ گے تو زندگی خوبصورت بنے گی۔ زندگی کا حسن شکل سے نہیں، کچھ عرصے کے بعد شکل کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے۔ سونے چاندی سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، گھروں سے نہیں، یہ چیزیں دل تک نہیں جاتی۔ یہ دل بڑا عجیب سا اللہ نے شاہکار بنایا ہے، یہاں صرف اللہ ہی آتا ہے اور کوئی نہیں آتا۔ کوئی اور آتا ہے تو یہ پر خود بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اگلے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کو اللہ کو بٹھا دو، اللہ کو، اللہ کی محبت کو بٹھا دو، اس کے تعلق کو بٹھا دو، اس کے نبی کی محبت کو بٹھا دو، اس کے تعلق کو بٹھا دو، پھر زندگی کا مزہ لو، زندگی کا مزہ لو۔ حضرت عبید بدر کی جنگ میں آل رسول میں سے ہیں، آپ کے بڑے تایا حارث کے بیٹے شہید ہوئے، زخمی ہو گئے، اٹھا کے لائے گئے تو اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ میں شہید ہوں۔ ہم نے کہا بلا وانا علی ذلک الشاہد، بالکل عبید چچا زاد بھائی ہیں، کزن، فرسٹ کزن۔ کہا ہاں میں گواہ ہوں، قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ میرے اس بھائی نے اللہ رسول کی خوشنودی میں اپنی جان کا سودا کر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی کہ ہم نے ان کے اس شعر کا حق ادا کر اور انہیں پتہ چلتا کہ وہ جو کہہ گئے تھے ہم نے اس کو پانی دیا ہے۔ قریش مکہ آئے، کہنے لگے ابو طالب ایک سودا کر لو، اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کریں گے اور ہمارے میں سے کوئی نوجوان لے کر اسے پال لو۔ سبحان اللہ، بھتیجا تمہیں قتل کے لیے اور تمہارے بچے کو پالوں اپنا بیٹا بنائے۔ تو پھر رسول نے فل بدی اشعار کہتے ہیں، 90 اشعار کا قصیدہ ہے، اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، کہ اس کا ہر شعر لام پہ ختم ہوتا ہے۔
اس کا ایک شعر ہے جس کی طرف اشارہ کیا حضرت عبید بن حارث رضی اللہ عنہ نے، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن أبنائنا ونحلائنا. ويس کعبے کے رب کی قسم، میرے بھتیجے تک پہنچنے سے پہلے تمہیں بنو ہاشم کی تلواروں، تیروں اور نیزوں سے ٹکرانا ہوگا. اور ہاں، میں تمہارا مطالبہ مان لیتا ہوں، میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کروں گا. کب؟ جب میرا سارا خاندان میرے بھتیجے کے گرد ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھرا ہوگا. وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَسْرَى حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. جب ہمارے بچے یتیم ہو چکے ہوں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو چکی ہوں گی، اور میرے خاندان کی ہر چمکنے والی آنکھ اور ہر جوان کے لاشیں میرے بھتیجے کے گرد ٹوٹے ٹوٹے ہوں گے، پھر میرے بھتیجے کو لے جانا. کہنے کہ یا رسول اللہ، اگر آج ابو طالب ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی کہ ہم نے ان کے شعر کا حق ادا کیا. ہم نے کہا صحیح کہتے. میرے بھائیو بہنوں، اپنے لیے جینا چھوڑو. اللہ کی قسم، کوئی زندگی نہیں اپنے لیے جینا، کوئی زندگی نہیں اپنے مزوں کے پیچھے دوڑنا، کوئی زندگی نہیں ملک مال کی دوڑ کرنا، کوئی زندگی نہیں ہے پاؤنڈ کی دوڑ، ڈالر کی دوڑ، برٹش پاسپورٹ مل جائے. یہ کوئی جنت کا ٹکٹ تھوڑا ہے. اللہ کو اپنے بیچ میں لاؤ، اللہ کو اپنے بیچ میں لاؤ، اللہ کو بیچ میں لاؤ، اس کے رسول کو بیچ میں لاؤ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. ان کے ہاتھ، ان کے ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، کلیجہ کاٹ دیا، آنکھیں کاٹ دی. تو میرے نبی کبھی نہیں روئے اتنا جتنا حمزہ کی میت کو دیکھ کر روئے، اتنا کبھی نہیں روئے. اور آسمان سے تسلی کسی کے رونے پر، کسی کی میت پر کبھی نہیں آئی، صرف حمزہ پر آئی. کیونکہ آپ کی ہچکیاں اور زور آواز پہ قابو نہ رہا تو اللہ نے جبریل اتارا کہ میرے حبیب آپ مت روئیں. ہم نے عرش کے اوپر لکھوایا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول. حمزہ اللہ اس کے رسول کے شعر ہیں، آپ روئیں نہیں. ان کی بہن کو پتا چلا صفیہ، تو وہ دوڑی آ رہی تھی اپنے بھائی کی میت دیکھنے کے لیے. تو آپ نے پہچان لیا، پردے میں آپ نے پہچان لیا صفیہ ہے. تو آپ نے کہا اس عورت کو روکو، اسے میت تک مت جانے دو، تاکہ دیکھ کے کہیں عورت ہے کوئی زیادہ اثر نہ ہو. تو حضرت صفیہ میدان جنگ میں شاہ سواروں کی طرح لڑا کرتے تھے. تو کچھ لوگ آگے بڑھے روکنے کے لیے، تو انہوں نے ایک کو دھکا یوں دیا، وہ ادھر گیا. جا رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے کہا اللہ کے رسول نے روکا، قدم آگے نہیں اٹھا. بی بی انہیں نہیں پتا تھا صفیہ ہے، اللہ کے نبی نے پہچانا میری پھوپھی ہیں. کبھی بھی اللہ کے نبی نے روکا ہے، وہ جو قدم یوں تھا وہ ایسے آیا. اچھا، اگر اللہ کے نبی نے روکا ہے تو ان کی رضا. اچھا، یہ میں 2 چادریں لائی میرے بھائی کو کفن پہناتے ہیں. اللہ اس کے رسول کو بیچ میں لاؤ. تمہاری زندگی آسان ہے. یہ کوئی زندگی ہے اس کو ذلیل، اس سے لڑائی، اس پر بے عزت، اس کو بے عزت، اس کو بے عزت. صرف نماز روزے کا نام اسلام، صرف داڑھی رکھنے کا نام اسلام. کیا درندگی ہے، انسانیت نہیں، وحشت ہے، بربریت ہے. اللہ کو بیچ میں لاؤ. اللہ کی قسم زندگی بڑی مزیدار ہو جائے، بہت مزیدار ہو جائے. اس کی نسبت پر ذلت، مزل،
عزت مزے، بھوک آ گئی مزے، پیاس آ گئی مزے، کھانے کو ملا موجود، نہیں ملا موجود، اللہ بیچ میں آ گیا، اللہ بیچ میں آ گیا۔ یہ انٹرٹینمنٹ آپ کو جنت میں نہیں ملے گی۔ جنت میں ہر مزہ ہے، ہر مزہ ہے۔ میاں بیوی کا تعلق، میاں بیوی کا رشتہ، خامد بیوی کا رشتہ، کھانے کے مزے، پینے کے مزے، زندگی کے مزے، جوانی کے مزے، اللہ کے دیدار کے مزے، اللہ کی رضا کے مزے، ہمیشہ کی زندگی کے مزے، اور اس کے عشق میں جذبوں کو دفن کرنے کے مزے نہیں ملیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کی محبت میں آنسو بہانے کے مزے جنت میں نہیں ملیں گے۔ اس کی محبت میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے پھرنا، اس کے پیغام کو لے کر مارے مارے پھرنا، صبح اٹھتے ہیں کام پہ جا رہے ہیں، شام کو ہوتے ہیں گھر آ جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پیسے کمانے جا رہے ہیں، شام کو ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کیلکولیٹ تو کرو، صرف پاؤنڈ بڑھانے کا نام زندگی ہے، کاروبار بڑھانے کا نام زندگی ہے؟ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اللہ اس کا رسول کو بیچ میں لاؤ، پھر مزے دے۔ اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل پر بہت بڑی آزمائش آئی 14 صدی میں، بعد کے صحابہ کے بعد علماء بہت سی آزمائشوں سے گزرے ہیں ظالم بادشاہوں کے ہاتھوں۔ امام احمد بن حنبل پر جو آزمائش آئی، جو تکلیف آئی، چند تاریخ میں لوگ ہیں جن پر ایسے حال ہے، ان میں سے ایک احمد بن حنبل۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی کو ملے تو کسی نے پوچھا اس کو، جس کو میرے خواب میں کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا احمد تمہیں کوڑے کس کے لیے کھائے تھے؟ ان کو کوڑے مارے گئے تھے۔ معتصم بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک حبشی غلام نے یہ دعویٰ کیا تھا جس کو میں 10 کوڑے ماروں وہ مر جاتا ہے۔ تو معتصم نے کہا تو اس بڈھے کو مار، بڑھاپا تھا، اور اس نے آ کے مارنا شروع کیا، خون بوٹیاں اڑنے لگی۔ احمد کس کے لیے کوڑے کھائے تھے؟ کہ یا اللہ تیرے لیے کھائے تھے۔ اچھا میرے لیے، چل قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے۔ وہ دولت جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی، احمد ابھی کیش، قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے۔ تو اللہ نے اپنے پردہ ہٹا دیا کہ احمد چل میرا دیدار کر۔ سہنا سیکھو، غصہ چڑھا جانور بن گئے، غصہ چڑھا حیوان بن گئے، غصے میں آئے تو درندے بن گئے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ بیچ میں اللہ کو دو، سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سخاوت سیکھو، لگانا سیکھو، بچانا نہ سیکھو، لگانا سیکھو، لینا نہ سیکھو، دینا سیکھو، سر اٹھانا نہ سیکھو، سر جھکانا سیکھو۔ آپ کے گھر جنت، آپ کی وہ جنت، یہ جنت جب اللہ کو بیچ میں لاؤ گے تو پھر ہر شے اس کے عشق میں آسان ہو جائے۔ اپنی تاریخ پڑھو کہ کس طرح اللہ کے نام پر لوگ قربان ہوئے، کیسے عورتیں اللہ کے نام پر قربان ہوئی۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، یہ عورتیں بیٹھی سنیں۔ فرعون کو پتہ چلا اور اس نے اسے پکڑوا دیا۔ اس کی ایک بیٹی چلتی تھی، ایک دودھ پیتی تھی۔ اس نے کڑا میں آگ ڈالا، تیل ڈالوایا، نیچے آگ، وہ تیل ایسے کھولنے لگا، ابلنے لگا۔ پورا دربار دیکھ رہا ہے، کہنے لگا اب ایک بات چن لے، موسیٰ کے رب کو رب ماننا ہے تو یہ تیل ہے، پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا۔ اگر مجھے رب ماننا ہے تو سونے چاندی سے تیرا گھر بھرنا۔
اس نے کہا یہ تو میرے پاس 2 ہیں، 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ ایسی چلا دے، فقد ما انت قاد، کر جو تجھے کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کو باپ سے تشبیہ نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ کی طرح محبت کرتا ہوں، نہیں، ماں، میں اپنے بندوں سے ماں کی طرح پیار کرتا ہوں، ماں سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہوں کہ جو محبت ماں دیتی ہے باپ نہیں دے سکتا ہے۔ اور اس ماں کے ایک بول پر دونوں بچیاں سلامت، یہ خود سلامت، گھر جا کے توبہ کر لیا تھا، میں نے ماں کل میں کفر کہا تھا میں توبہ کر دوں، نہیں۔ عاشق میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چپ سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دیتے تے راز نہ بھنے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اب قربان ہونے کے مزے جان بچانے سے پڑ جاتے، حسین کو دیکھو، بھائی ذبح ہو رہے ہیں، مسکراہٹ، بچے ذبح ہو رہے ہیں، بھتیجے ذبح ہو رہے ہیں، ہائے ہائے کس شان سے موت کو گلے لگائے، کس شان سے نیزوں پہ سر چڑھوائے ہیں، کس شان سے سارے خاندان کو ذبح کروایا ہے۔ اللہ کی نسبت نہ ہوتی تو کون یہ کرتا ہے؟ انہیں بڑی بیٹی کو پکڑا، وہ چیخی چلائی، ماں ماں، اماں جی اماں جی اماں جی، تو ماؤں کے سامنے بچہ چیخے تو پرائے پگھل جاتا تو ماں تھی۔ ہماریا پہاڑ بھی کمزور پڑ رہا تھا اس کے ایمان کے ساتھ، انہوں نے کھینچ کے پھینکا اس کی، اف نہ ایک قطرہ آنسو کا آنکھ سے نہیں نکلا، لیکن کلیجہ پھٹ گیا اس کا۔ تو اللہ نے پردہ ہٹایا تو ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا مسکراتے ہوئے، کہا ماں جی بس اب ہنے اکٹھے ہو جاؤں گے، ہنے اکٹھے ہو جاؤں گے۔ تو نے چھوٹی بچی کو پکڑا، جس کو تو پتہ ہی نہیں مجھ سے کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی۔ جب اس کو پکڑا تو اس نے فرعون کی طرف دیکھا اور کہا میری ایک بات پوری کرو گے؟ تو کیا؟ جب مجھے بھی جلا دو، میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو باہر نہ پھینکنا، اکٹھے دفن کر دیں۔ ہاں کر دیں گے۔ چل گئی، ساری ہڈیاں اٹھا کے جگہ دبا دی۔ میرے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 2000 سال ہے، تقریباً، کوئی صحیح بات تو نہیں کہی جا سکتی، تقریباً 2000 سال۔ آپ معراج پر گئے، بیت المقدس پہنچے ہیں تو مصر قریب ہو جاتا ہے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی۔ آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل کی جنت کی خوشبو زمین پر کہاں سے ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندھی بچیوں سمیت، یہ اس کی کہانی ہے، یوں وہ قربان ہوئی تھی، یہ ہڈیاں جہاں دفن ہے، جس دن دفن ہوئی تھی اس دن سے آج تک اور قیامت تک یہ خوشبو آتی ہے۔ بیچ میں اللہ کو لے آؤ، بیچ میں اللہ کو لے آؤ، بیچ میں اللہ کو لے آؤ، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کی نسبت پر جھکنا، اللہ کی نسبت پر معاف کرنا، اللہ کی نسبت پر خرچ کرنا، اللہ کی نسبت پر ذلت برداشت کرنا، اللہ کی قسم آپ کو جنت کے مزے اللہ دنیا میں دے دے گا۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت۔ تبلیغ میں وقت دیا کرو، فائدہ